بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کا تجربہ ہر اس فرد کو ہوا ہوگا جو شعور رکھتا ہے اور اس نے کسی بھی سطح کا تربیتی کورس کیا ہو کہ جس ڈاکٹر اسرار احمد کی فکر سے وہ متاثر ہو کے تنظیم میں آیا ہے، تنظیم کے تربیتی کورسز نے سب سے پہلے اسے اسی فکر سے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور ڈاکٹر اسرار سے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور روایت کا سہارا لیا ہے. ایسا تربیتی نظام مرتب کیا گیا کہ جو فکری انتشار کا باعث بنے، ایک دوسرے سے متصادم چیزیں. اب ہمارے جو ہے وہ تربیتی کورسز میں جو جنازہ کیسے پڑھایا جاتا ہے اور میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، وہ مختلف چیزیں، اور اس میں پھر غلو فی الحنفیہ، حنفیت پر اس طرح زور دیا گیا، اور باقی سب کا باقاعدہ جیسے عام مدارس میں ایک طرح کے مدرسے میں دوسرے طرح کے لوگوں کا جیسے استضاء ہوتا ہے، اس طرح کا استضاء جو ہے ہمارے تربیتی کورسز میں ہوا. اس طرح کے بھی خطوط لوگوں نے لکھے کہ یہاں حنفیت پھیلائی جا رہی ہے، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. سالانہ اجتماع کے موقع پر ایسے لوگوں سے تقریریں کرانا جنہوں نے آپ کے فکر کے مصادر کی دھجیاں اڑائیں، جنہوں نے ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی کو غلام احمد پرویز کے ساتھ لا کے جوڑ دیا، تو یہ در حقیقت یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ متعدد بار ہوا. اگر آپ کو یہ ساری میری باتیں اب جو ہے وہ سامنے رکھیں اور میری پچھلی 4-5 سالانہ اجتماعات کی تقریریں سنیں، پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا تھا. تو یہ بات ہے کہ سالانہ اجتماع تک ایسے لوگوں کو مواقع دیے گئے جو فکری انتشار کے باعث بنے. ایک نظریاتی جماعت، ایک انقلابی جماعت سب سے زیادہ حساس اپنے فکر کے بارے میں ہوتی ہے، اور وہاں پہ فکری انتشار کسی طور پر گوارا نہیں کیا جاتا. آپ نے اگر بانی تنظیم اسلامی کا نجوہ کے حوالے سے سنا ہو تو وہی تو ہے یہ بات کہ یہ جو نجوہ ہیں اور لابیاں بننا ہے، مختلف گروہوں کا وجود میں آنا ہے ایک انقلابی جماعت کے اندر، یہ اس کے لیے سم قاتل ہے. یہاں انہیں پروموٹ کیا گیا، انہیں ایجنڈے دیے گئے اور انہیں اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کیا گیا. لٹریچر کا مطالعہ کراتے ہوئے، اور یہ خود امیر تنظیم اسلامی بھی یہ کام کرتے رہے، اور جب وہ کر رہے تھے تو ان کو دیکھ کر ان کے جو ساتھی مدرسین تھے انہوں نے بھی کیا کہ جب لٹریچر کا مطالعہ ہو رہا ہو تو اس میں جو اس طرح کے مباحث آئیں جو کاٹنے والے ہوں، جو ان کے مرضی کے خلاف ہوں، ان صفحات کو بغیر پڑھے الٹ دینا، یا یہ کہ ان کی تشریح سے دانستہ جان بوجھ کر گریز کرنا. یہ تو ایک واقعہ فیصل آباد میں میرے ساتھ پیش آیا کہ جب عقل و نقل کی کشمکش پڑھائی جا رہی تھی اور سر سید احمد خان کی بالکل ایک یخرخی تصویر پیش کی جا رہی تھی، تو اس پہ جو ڈاکٹر صاحب نے سر سید احمد خان کے حوالے سے مثبت باتیں بھی کی ہوئی ہیں اور لکھی ہوئی بھی نشرت ثانیہ میں بھی موجود ہیں اور وہاں پہ بھی، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ سر سید نے جو بات سوچی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، باقی ان سے جو غلطیاں ہوئیں اس وقت کے حالات تھے جن کی وجہ سے وہ غلطیاں ہوئی ہیں. تو وہاں سر سید کا بالکل ایک یکرخا انداز سے پیش کر کے انہیں گمراہ ثابت کر کے چھوڑنا، اور اس طرح کے جملے بھی بعد میں آ جاتے تھے کہ یہ سر سید کی مانوی اولاد ہے اور اس طرح ہے اور اس طرح ہے. یہ ساری باتیں وہ کہ جو ڈاکٹر صاحب بیلنس کر کے بات کرتے تھے اس کو یکرخی انداز میں پیش کرنا. پورا مضمون پڑھ کے آپ کو یوں لگے کہ بس نقل ہی نقل ہے، عقل تو سوائے شیطنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ آپ اگر خود ڈاکٹر صاحب کی تشریح سنیں، اور آگے چل کے ہم کریں گے کہ ایک طرف یہ تشریح بھی پیش کریں گے اور دوسری طرف وہ تشریح بھی آئے گی، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا فرق تھا ان دونوں کے درمیان. لیکن یہاں پہ یہ نوٹ کر لیں کہ تربیتی کورسز میں با اہتمام یہ آرڈر جاری کرنا کہ ان کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ آپ نے کہنی ہی ایسی باتیں ہیں کہ جو اگر باہر نکلیں تو وہ آپ بانی تنظیم کے موقف سے سراسر مختلف ثابت ہوں، تو ان کے لیے یہ آرڈر جاری کر دینا کہ یہاں پر کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو سکے گی. اسی طرح بعض خاص مباحث پر مبنی کتب کی پرنٹنگ روک دینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کتابیں ہیں جو اب نہیں شائع ہو رہی، ان میں سے کچھ کا تو باقاعدہ فیصلہ کر کے نہیں شائع کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ تو وہ ہیں کہ جو بغیر فیصلے کے نہیں شائع ہو رہی. انہی میں سے ایک وہ تھا کہ اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی کتاب، وہ اب نہیں شائع ہو رہی. اسی طرح جو مسئلہ زمینداری جو مولانا تحسین کی کتاب ہے وہ نہیں شائع ہو رہی. اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں ان کو یعنی آؤٹ آف پرنٹ ہونا اور توجہ دلانے کے باوجود ان کو شائع نہ کرنا. کتب اور خطبات میں سے فکری مباحث والے یا کاٹدار حصے کھرچ دینا. یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی کی، کتابوں میں بھی یہ ہوا، خاص طور پہ وہ کتابیں جو کیسٹ سے اتاری گئی ہیں، بنائی گئی ہیں. اس کی آج ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ہر آدمی جا کے ابھی چیک کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا منتخب نصاب کا 2 نمبر درس ہے نیکی کی حقیقت. اس نیکی کی حقیقت میں ڈاکٹر صاحب جب مختلف طبقات کی نیکی کے تصورات بیان کرتے ہیں تو علماء کے جو تصور نیکی ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کو بیان کرتے ہوئے جو وہ بیان کرتے ہیں کہ مولانا جو
حضرت مسیح علیہ السلام کے جو 2 جملے وہاں پہ وہ کوٹ کرتے ہیں، ایک یہ کہ تمہاری مثال، علماء کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری مثال قبروں کی طرح ہے جن کے اوپر چونا پھرا ہوتا ہے اور اندر بوسیدہ ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ آپ دیکھیے گا اب یہ حصے آپ کو وہاں پہ نہیں ملیں گے، یہ غائب ہیں، یہ جو ہے کھرچ دیے جاتے ہیں۔ اور بعض عام آدمی کو ایسی مثالیں ہی جا کر لڑ جاتی ہیں اور چپک جاتی ہیں ان کے ذہنوں کے ساتھ، اور وہ پھر نکلتی نہیں، اس سے وہ فکر سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ چیزیں کاٹ دینا۔ اسی طرح فکر پر وہ لوگ کہ جو پوری طرح جازم ہوں، جو فکر کے علمبردار ہوں، فکر کے ساتھ جن کا تعلق مضبوط ہو، ان کو کھڈے لائن کرنا، غیر متعلق یا غیر مؤثر کر دینا، یا یہ کہ ان کو بالآخر نکال باہر کرنا، اور لوگوں کو مطمئن رکھنے کے لیے بے مقصد اتحاد کرنا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاں پہ بس نشستن گفتن برخاستن سے کے سوا کچھ نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ چونکہ ایک ایکٹیویٹی ہے، لوگوں کو بتانا کہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو وہ اتحادوں کا یہ مقصد بن جاتا ہے۔ آپ کے اصل نظریے کے اعتبار سے وہ بے مقصد ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ بھی طریقہ اقامت کا ہے، وہ بھی طریقہ اقامت کا ہے، یہ بھی اقامت دین ہو رہی ہے، یہ بھی اقامت دین کی جدوجہد کر رہا ہے، جس کا مقصد ہی نہیں ہے وہ بھی اقامت دین کی جدوجہد کر رہا ہے، یہ بھی در حقیقت علامت ہے اس بات کی کہ آپ کو اپنے طریقہ کار کے اوپر وہ یقین ہی نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بے مقصد ایشوز پر لگائے رکھنا، آج یہ معاملہ ہو گیا، ملی معاملہ ہو گیا، یہ قومی معاملہ ہو گیا، اس پر جو ایک کسی ملی مسلم لیگ کا موقف ہے اسی طرح کہ ہمارا بھی پریس ریلیز عام طور پر جو ہے وہ آ جاتا ہے، اس کے اندر وہ کوئی بیلنس بات، کوئی انقلابیت والے انداز، یا جیسے کہ ایک چیز کا تجزیہ اور ٹھنڈے دل سے غور و فکر کر کے کوئی حل پیش کیا گیا ہو، وہ چیز نہیں آتی، بلکہ ایک جذباتی ری ایکشن جو ہے جیسے کہ آتا ہے عام طور پہ مذہبی طبقات کی طرف سے، اسی طرح کا آ جانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایشوز چونکہ جب گرم ہوتے ہیں تو لوگ بات کان لگا کے سنتے ہیں، تو بس اس میں بات ایک کہہ دینا کہ ہمارا نام بھی آ جائے، اس کا کوئی ایک حل تلاش کر کے سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے کوئی بات کہنا یہ عام طور پہ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بڑی بھونڈی مثال وہ سامنے آئی کہ جب ایک پیر صاحب جو ناراض ہو گئے تھے مسلم لیگ سے، سیالوی پیر شریف کے، انہوں نے پیر صاحب سیالوی شریف، تو انہوں نے جب ایک شریعت کا نعرہ لگایا اور ہمارا پریس ریلیز آ گیا کہ ہم ان کے اس بات کی تائید کرتے ہیں، ان کے مطالبے میں ان کے ساتھ ہیں، ہم دست تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ ایک کھانا کھا کے اپنے مطالبہ شریعت سے دستبردار ہو گئے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو فکر جس کو پروموٹ کرنا چاہیے، ڈاکٹر صاحب تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میری ذات سے نہیں، میرے فکر سے جڑو، جو ذات سے جڑے ان کا تو ہو گیا معاملہ، لیکن یہ کہ وہ بت پاش ہو گیا، لیکن یہ کہ جو فکر سے جڑے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ تو ڈاکٹر صاحب تو ہمیشہ فکر سے جوڑ کر رکھنے کی بات کرتے تھے، لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ فکر کی جگہ پہ شخصیت کو پروموٹ کرنا، اور یہ کہ مختلف چیزوں کے ذریعے سے یہ تاثر دینا کہ بہت ہی خلوص، اخلاص، نیکی، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، تاکہ ایک شخصیت کے ساتھ لوگوں کا تعلق قائم ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں فکر کو پیچھے رکھنا۔ اور اس میں جو تباہ کن چیز ہے، انتہائی تباہ کن، کہ اس شخصیت کو پروموٹ کرنے کے لیے نفل اور تہجد، جو در حقیقت عبادت کے اندر ریاکاری سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نفلوں کا اصل جو ہے حکمت وہ یہ ہے کہ وہ چھپا کے کرنے کی چیز ہے، وہ بندے اور اس کے رب کے درمیان رہیں، لیکن جب ان کو بھی اپنی شخصیت کے لیے جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے، ان کی مشہوری کی جائے، ان کا جو ہے وہ ڈنکا بجایا جائے، تو اس کے ذریعے سے شخصیت تو پروموٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ وہ جو نفلوں کا اصل حکمت ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ذریعے سے، نفلوں اور تہجدوں کے ذریعے سے اپنے تقدس والی جو ہے امیج جو ہے وہ بلڈنگ اس کی بلڈ کرنا، یہ در حقیقت فکر سے جان چھڑانے کا ایک بہت ہی ہمیشہ سے ایسا طریقہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تقدس ہوتا ہے اور مقدس گائے بنتی ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا جرم پنہا اور پوشیدہ ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے یہ چلا آیا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فکر اور شخصیت کا معاملہ، فکر اور جماعت کا معاملہ، یہ ایسا ہے جیسے فرد اور روح کا معاملہ ہے۔ ہمارا ایک جسم ہے، حیوانی جسم ہے، اور ایک ہماری روح ہے۔ روح وہ اصل شے ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ انسان کی اصل حقیقت ہے، لیکن اگر ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، فوکس نہ ہوں، بار بار اس کی یاد دہانی نہ ہوتی رہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جسمانی خواہشات انسان کو زمین کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے۔
वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द। बिल्कुल यही मामला इनकलाबी जमातों के साथ होता है कि उनकी बुनियाद तो उस इनकलाबी नजरिए पर उठती है, लेकिन जमाती जरूरतें उस इनकलाबी नजरिए के साथ मुतसादिम होती हैं। इनकलाबी जरूरत का काम यह आप एक उसूली जमात हों, आप बरहक बात करने वाले हों, आप सच कहने वाले हों, वलाउ अला अनफुसिकुम, वो आपके खिलाफ या आपकी जमात के खिलाफ ही क्यों ना पड़े। यही आपका ऐद होता है, अनाकुला बिल हक के इनमा कुंतो, जो आप बैत करते हैं उसमें यह बात भी होती है, मैं हक कहूंगा जहां कहीं भी हूं। अब उसका नुकसान मुझे हो, मेरी जमात को, जिसको भी हो, लेकिन जमाती जरूरत यह होती है कि आप जमात का तहफ्फुज करें, आप जमात को बचा के रखें। ये बिल्कुल जैसे रूह और जिस्म की जरूरियात बाज़ औक़ात मुतसादिम हो जाती हैं और मुतज़ाद हो जाती हैं, इसी तरह जमात की फिक्र और जमात की जरूरियात आपस में मुतसादिम और मुतज़ाद हो जाती हैं। अब इसका पता करें कि जब एक आदमी के अंदर जमात को बचाने के लिए झूठ डर आए, जमात को बचाने के लिए वो गलत बयानी पे उतर आए, जमात को बचाने के लिए अपने उसूलों की कुर्बानी दे दे, ये सबसे बड़ी अलामत इस बात की होती है कि अब ये जमात मवद्दत बैनिकुम फिल हयात दुनिया की सूरत इख्तियार कर चुकी है और ये दर हकीकत अपने उस इनकलाबी मंशूर से हट चुकी है। ये भी हमने अपनी आंखों के सामने होते देखा। ये शूरा का वाकया है। एक अमीर हल्का ने अपने इलाके में किसी मस्जिद पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए या जो भी उनकी वहां पे इंटरेस्ट था उसको बरकरार बचाने के लिए एक लंबा जो है वो खेल खेला और उसको जाके जब शूरा में बयान किया तो मैंने खड़े होकर कहा कि ये हरकत जो है हमें जेब नहीं देती और इसके नतीजे में हमारी बदनामी होगी, बात खुल जाती है। और बाद में वो साहब तो जो नाराज हुए सो हुए, लेकिन मुझे बाकायदा नज्म की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने ये सारा कुछ तो तंजीमी की खातिर किया है। तो बहरहाल वो तंजीम आगे हो जाती है, जमात आगे हो जाती है, जिस मकसद के लिए वो जमात वजूद में आई होती है वो पस मंजर में चला जाता है और ये दर हकीकत इसकी अलामत है। अब भी जो कुछ हो रहा है ये जमात को नुकसान न हो जाए, लिहाजा जमात को नुकसान से बचाने के लिए छोटी मोटी जो है वो मलम्मा कारी की जा सकती है। शख्सियत प्रस्ती की एक अलामत यह भी है कि तनकीद से बचने के लिए मुख्तलिफ मजहबी तसव्वुरात की आड़ में पनाह तलाश की जाती है। इसमें से खास तौर पे आप देख सकते हैं कि वो इत्तिबा वाली बात, यानी तसव्वुर ये है कि हुक्म नहीं भी दिया तब भी मेरी इत्तिबा करो। मैंने जो जिसे अब फैसला कहा जा रहा है वो फैसला है नहीं, अभी हुआ नहीं है फैसला, अभी समाअत का मौका ही नहीं आया, लेकिन ये कि चूंकि मैं इस रुख पे चल रहा हूं और मैंने जो है वो तज़किये का ये रुख इख्तियार कर लिया है, अब मेरी बगैर कहे इत्तिबा होनी चाहिए। इसी तरह दूसरों के ऊपर ये इल्जाम लगा देना कि उसने जन से काम लिया, वो गिबत कर रहा है, वो तजस्सुस कर रहा है, और ये इल्जामात अपने तसव्वुरात के मुताबिक लगाना, जरा जिन लोगों ने सुने वो सुन लें, वहां से भी सुने और थोड़ी सी तकलीफ गवारा करें और वो जाके तफहीमुल कुरान से जो मौलाना मौदूदी ने उसकी तशरीह की है वो पढ़ लें, अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की तशरीह पढ़ लें, फर्क आपके सामने बिल्कुल नुमायां होकर आ जाएगा। मैं भी इंशाअल्लाह ताला ये चीजें जो है वो एक वीडियो में आपके सामने लाऊंगा कि गीबत, तजस्सुस और जन इसमें किस हद तक गुंजाइश है और कहां तक इसकी क्या पाबंदी है। और एक तस्वुर ये उजागर किया जाता है, मैं मारो, मैं खत्म कर दो। तो अच्छी तरह नोट कर लीजिए, जिनकी मैं खत्म हो जाती है वो एक अच्छे फॉलोअर तो होते हैं, कभी लीडर बनने के काबिल नहीं होते। और खास तौर पर इनकलाबी अमल, असल में यही खानकाई तस्वुर तज़किया और इनकलाबी तस्वुर तज़किया का फर्क है। इनकलाबी तस्वुर तज़किया में मैं ताकतवर होते हुए उसे कंट्रोल में रखने का तस्वुर है, उसे चैनलाइज करने का तस्वुर है, जबकि खानकाई तस्वुर में मैं को मारने का तस्वुर है। और यहां पे हमने एक अरसे तक देखा कि मैं को मारने का तस्वुर दिया गया और अब भी दिया जा रहा है। और शूरा का इंतखाब कराते वक्त नाज़िम आला की तरफ से ये बात कहना कि आपने कोई हस्बे इख्तलाफ मुंतखब करके शूरा में नहीं भेजना, बल्कि वो लोग भेजने हैं कि जो ओबे करने वाले हों, बात मानने वाले हों, लड़ाई झगड़े वाले ना हों। तो इस तरह की चीजें होती रही हैं। और ये सारे तस्वुरात फैलाए कैसे गए, इसके लिए मुख्तलिफ लोगों के रुझानात देखे गए। एक इनकलाबी जमात के अंदर मुख्तलिफ रुझानात के लोग आते हैं। इनकलाबी जमात का काम यह है कि उन्हें तरबियत देकर अच्छे तरीके से परवान चढ़ाकर एक रंग में रंगा जाए। और यहां हुआ क्या कि जो जिस रंग में है, आपके जिस रंग से वो मुताबिकत रखता है, आपने उसके लिए उसे इस्तेमाल किया। यही काम शैबा और खालिद के साथ हुआ, जिसके नतीजे में बिल आखिर जब वो अपनी आपकी हद से बढ़ गए, चूंकि आप तो एक हद तक काम लेना चाहते थे, जब वो उससे आगे निकल गए आपको निकालना पड़ा। और ये तो जुल्म जो हुआ, जुल्म अजीम, वो अवैस पाशा करनी के साथ हुआ। इसलिए हुआ कि वो तो बिल्कुल नो आमोज, बिल्कुल एक नौजवान की हैसियत से हमारे पास क्लीन स्लेट आया था।
ہم نے اس کے رجحانات کے مطابق اپنے مطلب کے لیے اسے استعمال کیا، اور اس کی تربیت ہو سکتی تھی، وہ اتنا ہی بڑا انقلابی کارکن بن سکتا تھا، بڑا مخلص آدمی، بڑی صلاحیت کا حامل آدمی، اہل آدمی، لیکن یہ کہ اپنے ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جب جتنی ضرورت تھی اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جب حدود و قیود میں لانے کی کوشش کی گئی تو وہ جب ہو گیا کہ جو ہوا، یہ سب میں 2010 کے خط میں لکھ چکا تھا کہ ابھی تو آپ یہ مختلف لابیوں کے ذریعے سے اپنا کام چلا رہے ہیں، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ ان میں سے ہر ایک، آپ خفیہ ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، آپ بغیر بتائے تبلیغ کر رہے ہیں کہ تم اپنا خفیہ ایجنڈا رکھ سکتے ہو، یہ لکھا ہوا میرا موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ جس سے آپ خفیہ کام لے رہے ہو اس نے اپنا خفیہ کام بھی جاری رکھنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک وقت میں جب کلیش آئے گا اس کلیش کا وہ نتیجہ نکلے گا جو کراچی میں نکلا۔ اب اس میں جو بات آخر میں آ گئی وہ یہ ہے کہ ایک کراچی کا گروپ تھا، ایک گروپ وہ تھا جو شعبہ تحقیق کے نام سے قرآن اکیڈمی میں کام کر رہا ہے، جس کے حوالے سے میں نے 2010 کے خط میں ایک لفظ لکھا تھا کہ یہ مرکز زرار قائم کیا گیا ہے قرآن اکیڈمی کے اندر، جس کا کام یہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی فکر کے اندر یہ تعریفات کرے، وہ ہو رہا ہے۔ آپ اس پورے عرصے میں دیکھیے کہ انہوں نے تحقیق، ہماری تحقیق کا کام یہ ہونا چاہیے ریسرچ ورک کا، کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کام کیا ہوا ہے علمی طور پر اور جو وجدانی صلاحیت اللہ نے انہیں دی تھی اس کے نتیجے میں اس کو محقق کیا جائے، اس کو ریسرچ ورک کے ذریعے سے مزید مزین کر کے نکھار کر اکیڈمیا کے سامنے پیش کرنے کے قابل بنایا جائے۔ لیکن ہمارا ریسرچ جو شعبہ ہے ریسرچ کا وہ کیا کر رہا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے غلط کہا، یہ غلط کہا، یہ غلط کہا، اور اس کے لیے انداز دیکھیے۔ اب جو آخری بات آئی ہے یہ ہمارا جو فکر ہے اساسی فکر ہے، یہ باقی اس سے ہمیں اتفاق ہے، یہ ٹھیک وہی بات ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ وہ بات ہے جو غامدی صاحب اسلام کے حوالے سے کہتے ہیں۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اسلام میں آنے کی 3 شرطیں ہیں، آپ نے شہادت دی، آپ نے کلمہ، آپ نے اس کے بعد نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اس کے بعد چھٹی، اور کوئی اسلام نہیں ہے، بس یہ آپ نے کر لیا، انف۔ آپ بھی اساسی جو ہے وہ بنیاد پر کھڑے ہو گئے، باقی جائے بھاڑ میں۔ تو یہ در حقیقت ایسی بات نہیں ہے، اس پر ہماری ایک اور علیحدہ ویڈیو میں یہ اساسی فکر اور کلی فکر کے درمیان، ویسے تو میں نے ایک تحریر میں یہ بات واضح کر دی ہے، لیکن یہ کہ اندازہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کو تحریر سمجھ میں نہیں آتی، تو میں ایک ویڈیو میں بھی اس کی وضاحت کر دوں گا، وہ بھی انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے آ جائے گی۔ فکر سے انحراف کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مختلف طرح کا انتشار فکری وجود میں آتا ہے، مختلف گروپس بنتے ہیں، لابیز وجود میں آتی ہیں، جو مرکز اور اس کے گرد و نواح میں اور اس کے خود اپنے جو زیر اثر لابیز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں جن کا حوالہ آ چکا ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو انتشار فکری ہے اس کے مظاہر میں سے ہے کہ جو مختلف جگہوں پر انجمنوں کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ پشاور میں انجمن کا مسئلہ موجود ہے، فیصل آباد میں انجمن کا مسئلہ بہت گمبھیر صورت اختیار کر چکا ہے۔ اسی طرح جو کراچی کے واقعات ہوئے بنیادی طور پر انجمن اور تنظیم کے کشمکش کا نتیجہ نکلے، اور یہی کچھ بہت کچھ جو ہے اس کی ہمیں علامتیں اور خبریں خود لاہور سے بھی موصول ہوتی رہتی ہیں۔ پنڈی میں بھی یہ مسئلہ ہے، اور اس پنڈی کے مسئلے نے تو بڑی 1 سال پہلے عجیب صورت اختیار کر لی تھی کہ جب امیر تنظیم اسلامی نے یہ فیصلہ کیا، یا کم از کم خلجی صاحب نے ہمیں آ کے یہی بتایا کہ یہاں پر جتنے بھی شام کے کورسز ہیں وہ بند ہیں، اس کے بعد جو ہے ایک بڑا بھونچال آیا، اور ایک مقامی حلقے کے امیر لاہور تشریف لے گئے، جا کے انہوں نے امیر محترم کے سامنے بقول ان کے رونا دھونا کیا، دونوں مل کے جو ہے وہ بات چیت کی، اور اس کے نتیجے میں اگلے دن خلجی صاحب نے فون کیا کہ امیر تنظیم نے استخارہ کیا ہے اور 1 سال کے لیے انہیں کورس جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو بہرحال ہر جگہ یہ جو مختلف ایجنڈے لوگ لے کر کھڑے ہو گئے، اور پھر یہ کہ انہی انجمنوں میں سے لوگ نکل کے اپنے اپنے ادارے بنا کر چل پڑے ہیں، تو یہ در حقیقت اسی فکری انحراف کے نتیجے میں یہ ہر جگہ آپ کو انتشار کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ اور اسی کا مظہر یہ ہے کہ کوئی ایک جو کسی مقامی جو لیڈرشپ ہے وہ چیزوں کو فکری طور پر خود ہینڈل کرنے کی استطاعت سے اور استعداد سے محروم ہے۔ ہر چیز مرکز کو دیکھنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ اگر کلپ بھی شیئر کرنا ہے تو وہ مرکز کی اجازت کے بغیر نہیں شیئر ہو سکتا۔ تو یہ کچھ حقائق و واقعات ہیں جن کی روشنی میں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ در حقیقت کوئی بھی لیڈرشپ جب اپنے بنیادی نظریے سے انحراف کرتی ہے تو اس کے جو نتائج اور عواقب ہوتے ہیں اور جو اس کی علامتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری تنظیم اسلامی میں پائی جاتی ہیں اور موجود ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ در حقیقت انحراف ہو چکا ہے۔ تو
جو لوگ مدرسین تربیتی کورسز میں گئے ہیں یا یہ کہ انہوں نے ملتزم تربیت کورس کیا ہے وہ اس کے شاہد ہیں، اور انہوں نے اپنے تاثرات مرکز کو بہت سے لوگوں نے بھیجے بھی ہیں، بہت سے لوگوں نے ملاقاتیں کر کے ناظم اعلیٰ صاحب کو وہ ساری باتیں بتائیں، لیکن عمل درآمد کچھ نہیں ہوا۔ اور جن لوگوں نے خطوط لکھے ہیں میں شکر گزار ہوں، خاص طور پر ان میں سے ان کا کہ جنہوں نے ہمیں وہ خطوط بھیجے ہیں۔ ہمارے پاس یہ خطوط اس کے آ چکے ہیں، یہ صرف آپ کو دکھانا اس لیے مقصود ہے، یہ مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے خطوط ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ چیز صرف میں نے ہی دیکھی ہے، کسی اور نے نہیں دیکھی ہے۔ یہ سارے خطوط انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، یہ مختلف علاقوں سے کوئی کہاں سے یہ خطوط جو ہے وہ لکھے گئے ہیں مرکز کو، اور ان میں اس طرح کے تاثرات کا اظہار کیا گیا ہے کہ مرکزی شعبہ تربیت کے زیر اہتمام ہونے والے کورسز میں یہ کچھ ہوتا ہے، لیکن مرکز پر اس کا کوئی اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ در حقیقت اس کی اپنی پلاننگ کے مطابق اور منصوبے کے مطابق یہ ایجنڈا آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو تمام رفقائے تنظیم ان چیزوں کو دیکھ کر اس بات کو سمجھ لیں کہ در حقیقت انحراف ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، اس تربیت گاہ کا یہ جو سیشن ہے جس میں ہم نے یہ موضوع ایمان باللہ کا رکھا ہے، تو سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر کر سکوں کہ ایمان کی اہمیت ہمارے دینی کردار کے اعتبار سے بنتی کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ جیسے ایک اینیمل لائف میں اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہوتے ہیں کہ جو موٹیو بنتے ہیں لائف کے، اسی طرح ایک اخلاقی زندگی کے لیے، مورالٹی کے لیے، ایک ایتھیکل لائف کے لیے بھی کوئی موٹیوز درکار ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ہمارے اینیمل انسٹنکٹس نہیں ہو سکتے، وہ ہے در حقیقت جسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، در حقیقت وہ جذبہ محرکہ بنتا ہے کہ جو ہمیں تحریک دیتا ہے نیک اعمال کی، نیک زندگی کی، اچھی زندگی کی۔ یا جو ابھی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو، دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض بیچ دیا ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑیں۔ تو اب ظاہر ہے لڑنے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کے نکلنے کے لیے کتنا سٹرانگ موٹیو درکار ہے۔ آپ سوچیں کہ اپنے ہی جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان سے بھی لڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو مزاحم ہوں گے کہ مرو مت۔ آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے، ہر شے زندہ رہنا چاہتی ہے، ساری سٹرگل ہی زندگی کے لیے ہے، تو یہ تو اس کے بالکل اگینسٹ دا اسٹریم بات ہو گئی نا کہ ہم نے مرنے چلنا ہے، زندہ رہنے کے لیے نہیں چلنا، مرنے چلنا ہے، تو اس کے لیے کتنا سٹرانگ موٹیو درکار ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایمانیات ثلاثہ کا ذکر کیا کہ ایک بندہ مومن کے لیے یہ وہ محرکات ہیں کہ جو اسے نیک اعمال پر آمادہ کرتے ہیں، یا ابھارتے ہیں، یا اکساتے ہیں، یا چلاتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے گفتگو صرف ایمان باللہ پر کرنی ہے، اور ایمان باللہ پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لفظ ایمان کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ بہرحال لغت کا لفظ ہے، ایمان کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں کچھ اپنے خود ساختہ تصورات آ سکتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تھوڑا سا اس لفظ کی لغوی بحث کر لی جائے تاکہ اس کا اوریجن معلوم ہو جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ایمان کس شے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ بنا ہے امن سے، وہی امن جس کے ہم متلاشی ہیں، جس کے مقابلے میں بے سکونی، بے اطمینانی، خلفشار، فساد کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ امن، اس سے ایمان کا لفظ بنا ہے۔ امن ایک یوں سمجھے داخلی کیفیت ہے، جو شخص امن میں ہے وہ اسے کہیں گے اسے امن حاصل ہے، مامون ہے، اور ایمان اس میں ایک
معنی ہے متعدی ہونے کا، دوسرے کو امن دینا، یعنی مومن اصل میں وہ ہے کہ جو دوسرے کو امن دینے والا ہے، یہ ہے اس کا لغوی مفہوم۔ لیکن اس میں پر جو جب کوئی پریپوزیشن لگتی ہے، لام کی لگے یا بے کی لگے، عام طور پہ یہی لگتی ہے، تو اس کا معنی بن جاتا ہے کسی شے کو کی تصدیق کرنا، کسی شے کو تسلیم کرنا، تصدیق کرنا۔ اب امن کا تعلق تصدیق کے ساتھ کیا ہوا؟ امن کا تعلق تصدیق کے ساتھ در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی شخص کوئی نیریٹو پیش کرتا ہے، کوئی بیانیہ پیش کرتا ہے، کوئی اپنا موقف پیش کرتا ہے، آپ اگر اس کی تصدیق کر دیتے ہیں تو لڑائی نہیں ہوتی، بحث نہیں ہوتی، کوئی جو ہے نا وہ ایکسچینج آف آرگومنٹس نہیں ہوتا۔ گویا جو اس نے بات کی آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو امن ہے، وہ بھی سکون میں ہیں، آپ بھی سکون میں ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا ہی اس لیے تھا کہ آپ قبول کر لیں، اور اگر آپ اس کے دعوے کو رد کر دیں گے تو یہاں سے دو جو ہے نا متحارب قسم کے گروہ وجود میں آ جائیں گے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایک دعویٰ پیش کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوے کو قبول کر لیا تو یہ دوست بن گئے، اور ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اس دعوے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو یہ دشمن بن گئے۔ تو بات شروع یہاں سے ہوتی ہے، تصدیق سے ہوتی ہے، دوستی یا دشمنی کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے۔ تو جب کسی نے کوئی دعویٰ کسی کے سامنے پیش کیا، اس نے اس کی تصدیق کر دی، گویا اس نے اس کو امن دے دیا، اس لیے وہ مومن ہے۔ میں صرف لغوی بحث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر اس میں ایک معنی جب اصطلاح میں آیا تو اس میں یہ اضافہ کیا گیا کہ ایک اس ایمان کا جزو ہے جو ظاہری ہے، جسے اقرار باللسان کہتے ہیں۔ یہ قانونی پہلو ہے، یہ شہادت ہے، یہ ظاہری بات ہے، اور اس کی بنیاد پر بندہ مسلم بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے۔ اور ایک ایمان وہ ہے کہ جو تصدیق بالقلب کی گہرائی ہے، یعنی تصدیق آپ نے وہ کی جو دل کی گہرائی سے مانا۔ یہ وہ شے ہے کہ جو آپ کو بھی داخلی امن دیتا ہے، آپ کے دل کو سکون دے گا، آپ کو ذہنی یکسوئی دے گا، اور آپ کے خارج میں بھی اس کے نتیجے میں امن ہوگا، سکون ہوگا، آپ کے پڑوسی آپ کی اذیت سے محفوظ ہوگا۔ آپ کے اندر جب ایمان آ جائے گا تو آپ کے آس پاس ہر طرف امن جو ہے نا اس کی اظہار شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ذرا امن، ایمان، میں نے چاہا کہ یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں، اس لیے کہ عام طور پر ایمان کو ہم ڈیفائن کیے بغیر ہی فار گرانٹیڈ لے کے مان لیتے ہیں کہ گویا یہ شے تو ہمیں حاصل ہے۔ جیسے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہمیں ایمان بھی دیا ہوا ہے۔ جیسے اللہ نے 2 آنکھیں دی ہوئی ہیں، ایسے ہی ہمیں ایمان بھی حاصل ہے۔ یہ بات ایسے ہے نہیں، وہ جو قانونی پہلو ہے اس اعتبار سے ایمان ہمیں حاصل ہے، اقرار باللسان کے اعتبار سے وہ تو چونکہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اس لیے وہ ایمان ہمیں حاصل ہے۔ لیکن جو تصدیق بالقلب کا معاملہ ہے یہ کسب کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اللہ نے عقل دی ہے، یہ از خود ہمیں حاصل ہے، لیکن یہ کہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی۔ عقل نہ ہو تو ڈگری نہیں مل سکتی، لیکن یہ کہ ڈگری کے لیے ایک علیحدہ سے محنت بھی درکار ہے، اس کے بغیر آپ جو ہے نا وہ عقل مند بے شک ہوں، آپ کے پاس آپ اسپیشلائزیشن نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح ایمان کا ایک پہلو وہ ہے جو ہمیں از خود حاصل ہے، یعنی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے نتیجے میں آپ اسے مومن کہیں، مسلم کہیں، جو الفاظ مرضی کہیں، لیکن یہ قانونی سٹیٹس ہے، یہ لیگل سٹیٹس ہے۔ ایک ایمان وہ ہے جو کسب کرنا پڑتا ہے، ہر آدمی کو خود حاصل کرنا پڑتا ہے، جیسے اسے اپنی ڈگری خود حاصل کرنی پڑتی ہے، اور یہ ایمان ہے جسے ہم کہتے ہیں تصدیق بالقلب۔ جہاں تک دنیا میں کسی شخص کے مسلمان ہونے کا تعلق ہے تو اس کا دار و مدار سارے کا سارا اقرار باللسان پر ہے۔ اہل سنت کا موقف ہے، ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، اور جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کا استقبال کرے اور یہ کہ وہ جو ہے اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، یہ 3 شرطیں پیش کرتے ہیں، یہ مسلمان ہے، لیکن یہ دنیا میں ہے۔ آخرت میں جس ایمان سے بحث ہوگی وہ ہے کہ جو دل میں اتر چکا ہو، خواہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن وہاں نجات کی بنیاد تصدیق بالقلب بنے۔ یہ 2 چیزیں ایمان کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ مستحضر رہنی چاہیے۔ اب آ جائیں ایمان باللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ انبیاء کے دعوے کو ایک طرف رکھیں، انسان کی اللہ نے ایک فطرت بھی بنائی ہے، اور اس فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک پرفیکٹ بینگ کا تصور ضرور رکھا۔ جو انسان ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی سپر نیچرل، کوئی بہت ہی پرفیکٹ قسم کا کوئی آئیڈیل اسے ملے،
یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں اس منصب کے اوپر اپنے والد کو رکھتا ہے بالعموم، لیکن جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، والد صاحب میں تو بہت سی کمیاں ہیں، پھر اب وہ کسی لیڈر کا قائل ہو جاتا ہے، وہ لیڈر جو اس سے بہت دور ہوتا ہے، اور چونکہ وہ اس کے قریب نہیں ہوتا، اس کی کمیوں اور کمزوریوں سے وہ واقف نہیں ہوتا، وہ لیڈر پیر کی صورت میں ہو، وہ کسی عالم دین کی صورت میں ہو، وہ کسی پولیٹیشین کی صورت میں ہو، وہ کسی قوم پرست رہنما ہو، لیکن وہ اسے آئیڈیلائز اسی طرح کر رہا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی اپنے والد کو آئیڈیلائز کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ آئیڈیلزم کا یہ کانسیپٹ اس کے اندر آیا کہاں سے ہے؟ لیکن ابھی اس کی کوئی ایجوکیشن ہی نہیں ہوئی، ابھی اس نے دنیا دیکھی ہی نہیں، لیکن ایک آئیڈیل کانسیپٹ اس کے اندر موجود ہے پہلے سے۔ یہ کدھر سے آ گیا؟ یہ ہے کہ جسے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسان، جیسے حدیث میں آیا، ہر انسان فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، اور قرآن مجید میں ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ یہ انسان کے اندر اللہ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان رکھ کر اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ ڈارمنٹ ہو جاتی ہے، جیسے ہماری باقی کیپیبلٹیز جو ہیں، پوٹینشیلٹیز جو ہیں، وہ ڈارمنٹ ہو جاتی ہیں اگر وہ ایکسرسائز نہ کی جائیں، اسی طرح یہ بھی ڈارمنٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر کوئی داغ دبے نہ پڑ گئے ہوں، پرورٹ نہ ہو گئی، صرف ڈارمنٹ ہوئی ہو، پرورٹ نہ ہوئی ہو، تو جب اس کے سامنے نبی کی دعوت آتی ہے تو اسے قبول کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے، بالکل یہ کیفیت آپ کو نظر آئے گی جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اور سورہ آل عمران میں اس کا نقشہ کھینچا گیا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک آواز لگانے والے کو جو آواز لگا رہا تھا ایمان کی، تو ہم ایمان لے آئے، دیر نہیں لگائی۔ کوئی دیکھیے، کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، جو ہی اس نے بات ہمارے سامنے رکھی ہم فوراً ایمان لے۔ اس بات کو سورہ نور میں یوں بیان کیا کہ یہ جو انسان کے اندر ہے، یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نور رکھ دیا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا نا، اللہ کی معرفت کا تصور انسان کے اندر موجود ہے، اس کو کہاں نور رکھا ہے۔ ایک نور وہ ہے جو خارج سے نبی لے کے آتا ہے، تو جب اس کے سامنے وہ نور آتا ہے مقابل میں، تو وہ فوراً اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس کی وہ جو اللہ نور السماوات والارض، اس کا آسمان اور زمین روشن ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے ہماری آنکھوں میں ایک روشنی رکھی ہے، اور ایک روشنی خارج سے سورج کی روشنی ہوتی ہے، بلب کی روشنی ہوتی ہے، کسی چیز کی روشنی ہوتی ہے، خارج میں بھی روشنی درکار ہوتی ہے۔ یہ دونوں روشنیاں مل کے ہمیں کوئی دیدار کراتی ہیں، ہمارے سامنے کوئی منظر آتا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں۔ خدا نخواستہ باہر جو ہے چمکتا دمکتا سورج ہو اور ہماری آنکھوں میں بینائی نہ ہو، ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اگر ہماری آنکھوں میں بینائی ہو اور باہر گھپ اندھیرا ہو، پھر بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہی انسان کی فطرت اور رسالت کا آپس میں تعلق ہے۔ وہ جب نبی آئے، فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آ کے آگ روشن کر دی، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ ان کی بینائی لے گیا، اور وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں اندھیاروں میں چھوڑ دیا۔ یعنی پہلے اندھیارے تھے شرک کے، کفر کے، ضلالت کے، گمراہی کے، اور اس وجہ سے دکھائی نہیں دیتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اندھیارے آ کے دور کر دیے، لیکن یہ کہ اب ان کی آنکھوں کی بینائی یعنی وہ نور فطرت چلا گیا، اس وجہ سے نہیں دیکھ پا رہے۔ اس منظر کو ذہن میں رکھ کر سورہ نور کی وہ آیت نمبر 35 کا یہ حصہ آپ سامنے رکھیں، نورن علی نور، ایک نور اندر تھا، ایک نور اوپر سے آیا، یہ نور کے اوپر نور ہو گیا۔ اس نے وہ ویژن کلیئر کر دیا، لیکن یہ ویژن کس چیز کا کلیئر ہوا؟ اندیکھے حقائق کا، وہ حقائق جن کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یہ کان نہیں سن سکتے، ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آ سکتے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو غیب ہے یعنی یہ کہ جو یوں سمجھیے وہ ٹروتھ جو سائنس کی گرفت میں نہیں آ سکتا، ما بعد الطبیعات، جو اس فزیکل ورلڈ سے بیانڈ ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو روشنی درکار ہے، یہ وہ والا نور جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس وہ کارآمد ہوتا ہے۔ لیکن اگر اندر وہ نور نہ ہو تو یہ خارجی نور کام نہیں کرتا۔
اسی رکوع کے آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے اندر وہ روشنی نہ ہو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ اب نبی آ کے جتنا مرضی اس کے سامنے دعوت پیش کرے، اندر روشنی نہیں ہے تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس بات کو قرآن مجید نے کئی انداز میں، کئی اسالیب میں بیان کیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا یا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ سارے اسالیب در حقیقت اس ایک بات کو بیان کر رہے ہیں، اگر آپ کے اندر نور نہ ہو تو یہ خارج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کی دعوت بھی موجود ہو، آپ ایمان کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ اب آ جائیں اگلی بات کی طرف۔ یہ جو ایمان ہے یہ کسی اور ایجوکیشن کے ذریعے سے نہیں دیا جا سکتا اگر اندر وہ ریسیپینٹ موجود نہ ہو، جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات، اس ریسیپینٹ کے بغیر ایمان ایجوکیٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ان نون ریئلٹی ہے۔ اور آپ ظاہر ہے جس شعبے سے وابستہ ہیں، میرے خیال ہے یہ بات آپ کے سامنے، اس سے بہتر اور کوئی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا کہ ایک بچہ 4 سال کا یا 5 سال کا، جس کو آپ کسی ورڈ کا تعارف نہیں کرا سکتے کہ اس کے پیچھے میننگز کیا ہیں اور اس ورڈ کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، نہیں کرا سکتے۔ آپ شادی کا تصور اسے نہیں کرا سکتے جو اتنی بڑی ریئلٹی ہے، لیکن اس عمر میں بھی آپ اسے اللہ کا تعارف کرا لیتے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اگر اس کے اندر یہ تعارف پہلے سے موجود نہ ہو، یہ اس کے اندر پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس پورا یہ میکینزم نہ رکھ دیا ہوتا تو یہ بات بچے کی سمجھ میں آنے والی تھی نہیں کہ کسی ان سین ریئلٹی کو وہ تسلیم کر لیتا۔ اچھا، اب یہاں سے ایک پرابلم شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک تو بات بڑی اچھی چلی، لیکن یہاں سے ایک پرابلم شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ میرے اندر ایک تصور ہے کسی ذات کا، لیکن وہ پراپرلی ڈیفائنڈ نہیں ہے، ایک ویگ کانسیپٹ ہے، بالکل جسے کہتے ہیں دھندلا تصور ہے، پرفیکٹلی جو ہے ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ لہذا اکثر و بیشتر یہ میری یہی سوچ مجھے غلط رخ پہ لے کے چلی جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ماں باپ کے لیے ابتدائی محبت ہوتی ہے، یہ اسی محبت کا پرتو ہوتا ہے جو اس معرفت الہی کے تحت میرے اندر رکھی ہوتی ہے۔ جب میری عقل یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو پرفیکٹ بینگ میرے اندر ہے وہ یہ ابا جی ہیں، تو میری ساری وہ محبت جو اللہ کے لیے تھی وہ ابا جی کے لیے زائد ہو جائے گی۔ اور کل جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ فلانا جو قوم پرست رہنما ہے وہ میرا مہاتما ہے، تو وہ پھر میں ساری محبت اس کے لیے نچھاور کرنا شروع کر دوں گا، اور اس سے آگے بڑھتے چلے جائیے۔ کوئی سورج تک جا کے بس کر گیا، کوئی چاند تک پہنچا، کوئی بس انسانی اعضاء ہی کو اپنا مسجود بنا کے بیٹھ گیا، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے جو موٹیویشن ہے وہ ہے اسی ایمان کی، لیکن چونکہ عقل جو ہے وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکی جہاں تک اسے پہنچنا تھا، تو وہ ادھر لمٹ کر کے رہ گیا، اور اسی پر اپنی وہ ساری جو اللہ نے اس کے اندر محبت کا جذبہ رکھا تھا یا شکر کا جذبہ رکھا تھا وہ وہاں تک محدود ہو کے رہ گیا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے یہ اصل میں اس لیے رکھی ہے کہ اگر دنیا میں اتنے لوگ اس تصور کو رکھنے کے باوجود غلط ٹریک پر چڑھ گئے تو کیا ہم مسلمان صحیح خدا کو پہچانتے، اصلی والے خدا کو پہچانتے ہیں، یا یہ کہ بس ایک ہمارا تصور ہے جس کو ہم نے خدا قرار دے کے ماننا شروع کر دیا؟ میں اس سوال کی اہمیت کی وجہ سے میں پھر دہرانا چاہتا ہوں اس سوال کو۔ جس خدا کو ہم مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، ہم سب مسلمان مانتے ہیں، وہ خدا وہ ہے کہ جو خود اپنے آپ کو بیان کر رہا ہے، یا یہ خدا وہ ہے جو میں نے خود بنایا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارا اپنا بنایا ہوا خدا ہے۔ ہمارا خدا وہ خدا نہیں ہے جس کا تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے۔ اب میں آپ کو واپس ان الفاظ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جو ایمان کو ڈیفائن کرنے کے لیے اسلاف نے معین کیے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ خدا کون ہے۔ آمنت باللہ، اللہ پر میں ایمان لایا، کما ہوا باسمائہ، جیسا کہ وہ ظاہر ہے اپنے اسماء سے۔ دیکھیے میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا،
میں اسے کسی طرح جج کر نہیں سکتا. ویسے بھی لاجیکلی بھی ممکن نہیں ہے. وہ لامحدود ہے، میں محدود، میرے سارے ذرائع جو ہے نا حواس وہ محدود. تو ایک ان لمیٹڈ بینگ کسی لمیٹڈ بینگ کے اندر کیسے سما سکتا ہے؟ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن میں اسے پہچانتا ہوں جیسے وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر ہے. اچھا جی، اب یہ اسماء و صفات سے ظاہر ہوا، یہاں تک تو ہم نے مان لیا. وہ اسماء و صفات ویسے تو سارے جمع کریں کوئی 150 سے بھی اوپر بن جاتا، لیکن تیقن کے ساتھ لوگوں نے 99 شمار کیے ہوئے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ احادیث کے بھی اور قرآن کے بھی سارا مجموع بنائے تو وہ 150 سے اوپر ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تصور، یعنی کامل تصور تو ہمیں پھر بھی نہیں ہوگا، لیکن جو اجمالی درست تصور ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے 158 یا 150 فنکشنز ہیں. یہ جنہیں ہم اسماء و صفات کہتے ہیں، یہ اس کی فنکشنز ہیں. وہ سارے فنکشن ہمیں معلوم ہوں گے تو اس کا کسی بھی درجے میں جو مطلوب تعارف ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا. اگر وہ فنکشن ہم نہیں جانتے، دیکھیں نا، آگ ہے، آگ کا ایک کام ہے کہ وہ ہمارے لیے کھانا گرم کرنے کے کام آتی ہے، لیکن یہی آگ ہمیں ٹھنڈک کے دوران گرم کرنے کے کام بھی آتی ہے نا. اب بالفرض میں ایک ایسا آدمی ہوں، گرم علاقے میں رہتا ہوں، میں کھانا تو پکا لیتا ہوں آگ کے اوپر، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ جب سردی لگے تو چولہے میں لکڑیاں جلا کے تو پھر میں آگ سیک بھی سکتا ہوں، یہ نہیں پتا. تو مجھے آگ کا پورا تعارف ہے یا ادھورا تعارف ہے؟ وہ بندہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے آگ کے بارے میں، جو آگ کے سارے کام کو اس سے لیتا ہے. باقی اس سے آگے آگ سے جو ہے نا ریل کا انجن بھی چلایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری صفات آگ کے اندر جمع ہیں، اور آگ کا پورا تصور وہ ایک انرجی ہے. یہ تب معلوم ہوگا جب میں اس کی ساری جو ہے نا فنکشنز کو جانتا ہوں. اب یوں سمجھ لیجئے اللہ کے چلیں 99 فنکشنز ہیں، تو وہ ذرا اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے صفات ہیں. جب تک ہم ان سب سے کچھ واقف نہیں ہوں گے، اللہ سے واقف نہیں ہو سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اللہ کو پہچانا اپنے تصور کے مطابق. اچھا، یہ جو اپنے تصور کا مجھے یاد آتا ہے تو ایک بہت پرانا کوئی فلسفی تھا، سقراط سے بھی پہلے زمانے کا یونان کا فلسفی تھا. اس نے یہ بات اس زمانے میں کہی کہ اگر گدھے اور گھوڑے کوئی خدا کا تصور کر سکتے ہوتے تو اپنی جیسی ہی کسی ہستی کا کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹھیک ہے ذرا اپنے سے بڑھتر بنا لیتے، لیکن وہ بناتے گھوڑا بناتا اور گدھا جو ہے وہ گدھا بناتا. تو آج ہم انسانوں نے خدا کو جو کچھ بھی بنایا اپنے اس محدود تصور کے گرد بنایا ہے. تو پلیز اپنے اس خود ساختہ خود سے نکلیے. اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو پھر قرآن کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. وہ تعارف ہے جو اللہ اپنا خود کرا رہا ہے. اب مجھے مجھے نہ بتائیں، آپ خود سوچ لیں کہ کوئی فرد اللہ کا بہتر تعارف کرا سکتا ہے یا اللہ خود اپنا تعارف بہتر کرا سکتا ہے؟ موٹی سی بات ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف کہاں پیش کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید. کوئی دوسرا اللہ کی وہ پہچان نہیں کرا سکتا جو اللہ کی پہچان خود قرآن کراتا ہے. سب سے بڑی ہدایت یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں خود اس کے کلام کے ذریعے سے. تو اب جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلی بات یہ دیکھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں آتا ہے رب العالمین. دیکھیں اللہ نے خود اپنے بارے میں سب سے پہلی بات جو کہی ہے وہ کیا ہے؟ رب العالمین. اب اس رب کے لفظ کو ایک طرف رکھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے. اب جب ہم اس لفظ کو لیں گے، میں اور آپ لیں گے رب، تو ہم دیکھیں گے دنیا میں رب کا معنی لفظ کن کن استعمالات میں استعمال ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جی کوئی شخص ہوتا ہے گھر والا، تو ہم کہتے ہیں رب الدار، یہ گھر کا. رب المال، مال والا، تو یعنی جس کا جو مالک ہے نا، تو وہ مالک کا کانسیپٹ یہ لفظ دے رہا ہوتا ہے. تو پھر ہم کہیں گے رب السماوات والارض، وہ بھی مالک ہے اور آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. رب کا لفظ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہم نے اس کا دیکھا ہے کہ جو آپ کی ضرورتیں پوری کرے وہ بھی رب ہے، تربیت کرنے والا بھی رب ہے. اب اس اعتبار سے بھی آپ کو یہ بھی اللہ کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. نشو و نما دینے والا، بڑھوتری دینے والا، جو آپ کے اندر اس نے قابلیتیں رکھی ہیں ان کو پروان چڑھانے والا، وہ بھی ہے. اور یہ رب کا لفظ ایک اور معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے. فرعون نے کیا ہے انا ربکم الاعلی، تو اس نے اس معنی میں تو نہیں کیا کہ تمہیں پیدا میں نے کیا ہے. اس نے اس معنی میں تو نہیں کیا کہ میں نے آسمان اور زمین بنائے ہیں. اس نے اس معنی میں تو نہیں کیا کہ تمہیں رزق میں دیتا ہوں. اس نے اس معنی میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ یہ دریا میں چلاتا ہوں.
اس نے یہ لفظ کس معنی میں استعمال کیا؟ تمہارا حکمران میں ہوں، حاکم میں ہوں، بادشاہ میں ہوں. تو اس رب کے اندر یہ لفظ بھی آ گیا یا نہیں، یہ مفہوم بھی آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اب آپ سوچئے جب ہم رب کا لفظ بولتے ہیں، عام طور پر جب بولتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کا ایک بہت محدود قسم کا تصور آتا ہے، اور وہ مشرکین کے آلہہ والا تصور آتا ہے. میں قرآن کے الہ والا لفظ بھی نہیں بول رہا، کیونکہ اس الہ کے اندر بھی وہی مفہوم ہے جو رب کا مفہوم ہے. لیکن مشرکین نے آلہہ کا ایک مفہوم رکھا ہوا تھا جو بہت محدود تھا. بس وہ سمجھتے تھے کچھ توہمات تھی جو انہوں نے جوڑ کے رکھی ہوئی تھی آلہہ کے ساتھ، تو وہ سمجھتے تھے وہ آلہہ ہوتا ہے. تو ہم اس معنی میں رب لے رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ جب ہمیں کوئی زخم لگ جائے تو ہم اس سے دوا کر لیتے ہیں. کوئی جب وہ مجبوری جو ہم اپنی خود نہ دور کر سکیں تو آپ ناچار ہو کے اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں کہ یہ مجبوری میری دور کر دے. اور بلکہ اس سے بھی کم، اکثر و بیشتر تو یہ ہے کہ مجبوری بھی ڈائریکٹ ہم اس سے نہیں کہہ سکتے. اس نے بیچ میں ایلچی رکھے ہوئے ہیں، پورا اس نے بھی ایک بیوروکریسی کا سسٹم رکھا ہوا ہے. تو ہمیں ریکویسٹ لے کے کسی چوکیدار کے پاس جانا پڑے گا، وہ پھر کسی ڈی سی صاحب کے پاس جائے گا، پھر ادھر سے ہوتے پوری چین آف کمانڈ ہے، تو پھر اللہ تک وہ ریکویسٹ پہنچے گی. عام تصور تو یہ ہے، یہ منہ اور مسور کی دال. تم اللہ کو براہ راست مخاطب کر سکتے ہو؟ نو، نیور، ناٹ ایٹ آل. تمہیں تو جا کے پہلے کسی اور کی چوکٹ پہ گا، وہ پھر کوئی فرمائش کرے گا، کشتی پار لگائے گا تو لگے گی، وگرنہ تم تو اللہ سے براہ راست نہیں مانگ سکتے. اکثر و بیشتر مسلمانوں کے تصورات یہ ہیں، لیکن رکھا ہوا ہم نے اس جگہ پہ ہے. جبکہ قرآن مجید جس معنی میں اسے رب کے طور پر پیش کر رہا ہے وہ معنی یہ ہے کہ اس کی پوری اتھارٹی ہے، وہ بادشاہ ہے. اب یہ دیکھیں یہ لفظ کتنا غائب ہو گیا، یہ بادشاہ کا لفظ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہی نہیں. آج مسلمان دانشور علامے یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ذرا یہ بادشاہی کا تصور اسلام میں ہے یا نہیں ہے، قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ بادشاہت تو ہے ہی سیاسی تصور. تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں نا، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت السماوات والارض، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، تمام بادشاہتیں اس کی ہیں. اور فرعون سے جھگڑا کیا ہے؟ فرعون کہتا ہے الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ تو جب اس نے کہا میں اعلیٰ رب ہوں تو وہ بھی اسی معنی میں کہا نا، میں بڑا حکمران ہوں، مجھ سے بڑا حکمران کوئی نہیں، یعنی بڑا بادشاہ میں ہوں. کم از کم مصر کی حد تک تو موسیٰ کی نہیں چلے گی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، آسمانوں اور زمین کے بادشاہ کی طرف سے، یہاں تو صرف میری چلے گی. یہی جھگڑا ہے نا. اسی معنی میں آج کل وہ لفظ بہت عام ہو گیا ہے، اللہ نے کیا چلے کوئی بہانہ بنا، طاغوت کا لفظ. ہر وہ شخص یا ادارہ جو اپنی یہ اتھارٹی منوائے کہ جو میں کہوں وہ مانا جائے، وہ طاغوت ہے. اس معنی میں آزر، اس معنی میں نمرود، اس معنی میں فرعون، یہ طاغوت ہے. اس معنی میں کعب بن اشرف طاغوت ہے. لہذا اللہ کے مقابلے میں جو بادشاہ بن کر کھڑا ہو وہ در حقیقت طاغوت ہے. اصل طاغوت یہ ہے، اس کا کفر کیے بغیر ایمان ہے نہیں. سمجھیے، میں ایمان باللہ پر جب ہم بات کریں گے تو لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے. تو یہ جو لا الہ ہے یہ کیا شے ہے؟ یہ ہے جس کو قرآن نے کھولا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کنڈا پکڑا ہے، یعنی اللہ اس کی مدد کرے گا. کیوں؟ دنیا میں حکمرانی طاغوت کی ہے. جب وہ طاغوت کا انکار کرے گا تو زمین اسے سہارا نہیں دے گی، اسے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. وہ اب فرعونوں اور نمرودوں کے سینگوں پہ ہوگا. اب اسے کوئی کنڈا چاہیے جو اسے مضبوط، جسے وہ پکڑ لے. وہ اب اصل میں اللہ کی مدد اب اس کے شامل حال ہو گئی، کیونکہ اللہ کے باغیوں کو اس نے چیلنج کیا ہے. اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو اب آپ دیکھیں کوئی دنیا میں ملک ایسا ہوتا ہے جو بادشاہت کے بغیر ہو، جہاں کوئی لا آف دا لینڈ نہ ہو، جہاں کوئی قانون، کسی کی بھی حکمرانی نہ ہو. کوئی ملک ہے، کوئی جگہ ہے آج زمین پر؟ کوئی نہیں.
تو پھر اللہ کی ہے یا کسی اور کا قانون وہاں پہ چلتا ہے؟ اگر اللہ کا چلتا ہے تو اللہ کی بادشاہی قائم ہے، کسی دوسرے کا چلتا ہے تو وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اس کا انکار کیا